پڑھو گر جائے مینار تو میدانوں میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کہ کل کیا ہونے والا ہے، یہ قرآن میں پڑھو۔ تو آئیے حضرات سامعین کرام، اب میں چاہتا ہوں کہ مختصر اپنے مہمانان کا تعارف کراتا چلوں۔ آج کے اس خوبصورت اجلاس کی سرپرستی فرما رہے ہیں ضلع کے نامور اور بزرگ عالم دین حضرت مولانا پرویز عالم صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ، اور آج کے اس خوبصورت اجلاس کی صدارت فرما رہے ہیں بہار، بلکہ فخر بہار کہہ لیجیے، اور درجنوں کتابوں کے مصنف اور مؤلف اور سینکڑوں مقالات اور مضامین کے تخلیق کار اور بہت ساری خوبیوں کے مالک، تدریس و تصنیف خطابت میں بے مثال ملکہ رکھنے والی شخصیت استاد محترم حضرت مولانا مفتی خالد حسین نیبی قاسمی دامت برکاتہم العالیہ صدر جمعیت علماء بیگوسرائے بھی تشریف لا چکے ہیں، اور اسی طریقے سے نائب صدر جمعیت علماء بیگوسرائے جو بہترین انشاء پرداز بھی ہے اور کئی کتابوں کی مصنف ہے، سینکڑوں مقالات اور مضامین ان کے گوہربار قلم سے منشأ ثبوت پر آ چکے ہیں، اور محنت جاری ہے الحمدللہ۔ ادبی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، تحریکی اعتبار سے، اصلاحی اعتبار سے وہ ضلع ہی نہیں بلکہ بہار ہی نہیں بلکہ بہار سے باہر یعنی یو پی، بنگال اور دیگر ریاستوں میں بھی اپنے ضلع کی نمائندگی کرتے ہیں۔ میری مراد حضرت مولانا مفتی عین الحق امینی قاسمی دامت برکاتہم العالیہ ہے، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ اسی طریقے سے مولانا مکرم الحسینی صاحب جو ہمارے ضلع کے قدیم عالم ہے اور بہار کے اس وقت نائب صدر جمعیت علماء ہے، وہ بھی ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں۔ میں حضرت کا استقبال کرتا ہوں آج کے اس خوبصورت مجلس میں، جزاکم اللہ خیرا۔ اور اسی طریقے سے فاضل نوجوان، ہمارے دلوں کی دھڑکن اور مدرسہ فضل اسلام کے لائق فائق استاد محترم حضرت مولانا قاضی مفتی شبیر احمد صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں۔ یہ تمام حضرات آج ہمارے اس خوبصورت اجلاس کے مہمان خصوصی اور گیسٹ ہیں، میں ان سب کا استقبال کرتا ہوں، اور میں ساتھ ہی نوجوان عالم دین، متحرک اور فعال، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنی پہچان اور شناخت بنانے والی شخصیت ہمارے رفیق محترم مولانا مفتی لقمان عثمانی صاحب، جنہوں نے ایک کتاب ترتیب دی، آج اسی کی رسم اجرا ابھی ہونا ہے، وہ یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ میں ان کو اس بات پر جو ہے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے علم میں پختگی عطا فرمائے، ان کے قلم کے اندر روانی اور تازگی عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے حضرت علامہ عثمان غنی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت سے متعلق جو کامیاب اور نایاب چیزیں ہیں جو عوام الناس کے سامنے نہ آ سکی ہے، وہ ان کو گاہے بگاہے اسی طریقے سے اپنی تصنیف کے ذریعے سے، اپنی تعلیم کے ذریعے سے منظر عام پہ لاتے رہے ہیں۔ میں ان کا ممنون اور شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کی اس خوبصورت اجلاس کے ذریعے سے پورے ضلع کے اکابر کو جمع کیا اور اس بات پر آمادہ کیا کہ علامہ کی شخصیت کوئی نایاب شخصیت نہیں ہے، وہ جانی پہچانی شخصیت ہے، وہ عالمی شخصیت ہے، وہ ایک بڑے محدث، وہ ایک بڑے فقیہ، وہ ایک بڑے عالم اور وہ ایک بڑے متحرک آدمی تھے، جنہوں نے اپنی انقلاب کے ذریعے سے، اپنی تحریک کے ذریعے سے اپنے ضلع کے لیے بڑا ایک کارنامہ انجام دیا، خاص طور سے رضا سازی کا، بطور خاص چلبل کے اندر جس کا تذکرہ ماقبل میں آ چکا ہے۔ تو میں ان سے گزارش کروں گا، چونکہ یہ ابھی تازہ دم ہے، نوجوان ہے، ان کے قلم کے اندر تازگی ہے، جولانی ہے، میں ان سے اسی طرح امید رکھتا ہوں کہ قریب مستقبل کے اندر حضرت علامہ کی شخصیت کو مزید نمایاں کرنے کے لیے حضرت علامہ کی حیات اور خدمات پر باضابطہ ایک کئی جلدوں میں جو ہے کتابیں
ترتیب دی جائے اور اس کا رسم اجرا بھی اسی مدرسے کے اندر ہو، اور بہار ہی نہیں بلکہ ہندوستان لیول کے جو بڑے عالم دین ہیں، جو حضرت علامہ کی شخصیت سے مانوس ہیں، ان کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ان کے علم سے استفادہ کرتے ہیں، ان کو بھی بلا کر اسی طریقے سے اس کتاب کی رسم اجرا کرائی جائے۔ میں ان سے پھر معتبرانہ درخواست کروں گا اس پہ بھی وہ توجہ دیں۔